اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون وقال اللہ تبارک و تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے اللہ رب العالمین، اللہ نے اس کائنات کو، دنیا کو پیدا کیا، بنایا، اور اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ نے کسی سے مدد نہیں لی۔ یہ پوری کائنات اللہ نے اپنے قدرت سے، اپنے امر کن سے بنائی، اور یہ اس کی حکمت و مصلحت تھی کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا۔ اللہ پاک چاہتے تو یہ کائنات ایک لمحے میں بن سکتی، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے 6 دن میں اس پوری کائنات کو بنایا اور اس پوری کائنات کے نظام کو بنایا۔ یہ دنیا کیف متفق نہیں بنی، بہت مستحکم نظام اللہ پاک نے عطا کیا، اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک اللہ نے اسے جیسا بنایا ہے اسی طرح چل رہی، ایک بال برابر بھی فرق نہیں آیا، بال برابر فرق نہیں آیا۔ سورج کے نکلنے کے لیے، ڈوبنے کے لیے، چاند کو نکلنے کے لیے، ڈوبنے کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا ہے، تو اس کائنات کے وجود سے لے کے آج تک وہ علی حال ہی باقی ہے، اور اسی طرح قیامت تک چلتا رہے گا۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا میں رہنے والے اور اپنے علم کی بدولت، سائنس کی بدولت کتنی بھی ترقی کر لے، قدرت کے اس نظام میں دخیل نہیں ہو سکتے۔ یہ نظام اتنا مضبوط اور مستحکم اللہ پاک نے بنایا ہے کہ جیسا پہلے دن تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور آخری دن تک ویسا ہی رہے گا۔ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں ہم انسانوں کو اللہ نے، ہمارے جد امجد ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا اور ہم لوگوں کے وجود کا انتظام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ اپنی پسند ناپسند بھی ہمیں دے دی، جس کو ہم دین کہیں، شریعت کہیں، احکام کہیں، جسے اللہ کی پسند اور ناپسند کہیں، یہ چیز بھی اللہ پاک نے دے دی۔ اور جنت ہی میں اللہ پاک نے یہ چیز حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دی تھی۔ جنت میں اللہ نے حضرت آدم اور مائی حوا کو وجود عطا کیا تو ہر چیز کی اجازت تھی، لیکن اللہ نے ایک کام سے منع کر دیا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تم دونوں اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو۔ یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور مائی حوا سے وہ کام ہو گیا جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا، تو اللہ پاک نے دونوں کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا۔
ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بڑوں سے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں ایک پہاڑ پر اتارا، آج بھی ان کے پیروں کے نشانات موجود ہیں۔ اور مائی حوا کو جدہ میں اتارا، مکہ مکرمہ کے قریب ایک شہر ہے، بڑا شہر ہے جدہ۔ جدہ کے معنی آتے ہیں دادی اور نانی کے، اسی لیے اس شہر کا نام جدہ ہے۔ اللہ پاک نے مائی حوا کو وہاں اتارا، اور پھر یہ دونوں اس دنیا میں رہے، چلتے رہے، دن رات گزرتا رہا۔ ان دونوں کی ملاقات اللہ پاک نے میدان عرفات میں کروائی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پہچانا، تو اس جگہ کو عرفات کا نام دیا۔ اور ان دونوں کی ملاقات کے بعد انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ احکامات دیے تھے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، احکامات آتے رہے۔ کچھ احکامات اللہ پاک نے تبدیل کیے، کچھ احکامات اللہ پاک نے ختم کیے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے۔ آپ اس کائنات میں تشریف لائے، 40 سال کی عمر مکمل ہوئی، اللہ پاک نے آپ کو نبی بنایا۔ غار حرا میں تھے، پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حبب الی الخلا، کہ جب میری عمر 40 سال کے قریب پہنچی تو اللہ پاک نے مجھے تنہائی محبوب کر دی، اکیلے رہنا مجھے پسند آ گیا۔ اب لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں بالکل اکیلا رہوں۔ یہ خدائی انتظام تھا۔ اکیلا پن بالکل یکسو ہوں، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ گھر چھوڑ کر کے، مکے کی بستی چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں صرف میں ہوں اور کوئی نہ ہو۔ مکے کے قریب ایک پہاڑی ہے جبل نور، اس کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، توشہ لیا، مکہ چھوڑا اور اس پہاڑ تک گئے۔ 1.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے۔ کتنی؟ 1.5 کلومیٹر کی چڑھائی، اور اس چڑھائی کو چڑھ کر کے آپ اس غار تک پہنچے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جو حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں تو انہوں نے جا کر اس غار کو دیکھا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ کر کے 1.5 کلومیٹر کی چڑھائی، اور اس غار میں جا کر کے آپ بیٹھ گئے۔ اللہ نے تنہائی محبوب بنا دی تھی، اور اس غار میں آپ کا قیام 1 مہینے تک رہا، یا 1 مہینے سے زائد 40 دن تک رہا۔ جو کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے وہ ختم ہو جاتی تھی، تو کبھی آپ خود آتے تھے گھر اور پھر توشہ لے کے چلے جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا توشہ لے کر کے غار حرا تک جاتی تھی۔ جب حضور کی عمر مبارک 40 سال ہو رہی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر آپ سے 15 سال زیادہ، یعنی 55 سال کی عمر ہو رہی تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 1.5 کلومیٹر پہاڑی چڑھ کر کے غار تک جا کر کے توشہ پہنچا کے آتی تھی۔ 40 دن گزرے، عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی، حضرت جبرائیل آئے پہلی وحی لے کر کے۔ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل کو اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو جو اصلی حالت عطا کی ہے، اس حالت پر میں نے جبرائیل کو دیکھا تھا اور خوف کھا گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جواب یہ دیا ما انا بقارئ، تو حضرت جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، بھینچا، حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری برداشت کی طاقت ختم ہونے لگی، چھوڑ دیا۔ پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر حضرت جبرائیل نے مجھے سینے سے لگایا اور بہت زور سے دبایا، بھینچا، یہاں تک کہ میری برداشت کی طاقت ختم ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا۔ اور پھر مجھ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر تیسری مرتبہ اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا اور پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو میں پڑھنے لگا۔ اس سینے سے لگانے میں اور زور سے بھینچنے میں کیا حکمت و مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم نے کتابوں میں جو پڑھا، جو اپنے اساتذہ سے سنا اور سمجھا، آج اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ چند جملوں میں کہا جا سکتا ہے کہ جبرائیل کے سینے سے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا گیا تو اللہ پاک نے وہ علوم منتقل کر دیے جبرائیل کے سینے سے حضور کے سینے۔ حضور پڑھنے لگے۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ نے اولین و آخرین کے علوم عطا کیے۔ اور حضور کسی کے شاگرد نہیں ہے، حضور کا کوئی استاذ نہیں ہے، جو علم حضور کے پاس ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت سے دیا ہے، اپنی قدرت سے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اولین و آخرین کے علوم دیے گئے، یعنی مجھ سے پہلے جتنے انسان، جن میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، حضرت آدم تک، اور پھر میرے آنے کے بعد آخرین قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے، ان کو جو علم دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، وہ سارا علم اللہ پاک نے مجھ اکیلے کو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور پھر 23 سال میں اللہ پاک نے مکمل دین اسلام اپنے نبی اور اپنے پیغمبر کو عطا کیا۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ پاک نے ہمیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ پاک نے ہمیں الہام کیا، سمجھایا کہ نیکی کے راستے کون سے ہیں اور گناہوں کے راستے کون سے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی، فطرت عطا کی، اور اسی عقل اور فطرت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہم میں یہ چیز ودیت کر دی کہ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اور اپنی فطرت کی بنیاد پر یہ طے کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے۔ اللہ پاک نے مزید اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہمارے آقا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا،
دنیا کا ایک نظام بنایا ہے اور یہ سلسلہ اور یہ نظام چلا آ رہا ہے۔ اس نظام کو اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اصلی حالت پر جب بنایا گیا تھا اسی حالت پر آج بھی باقی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو انسانی اعمال کی وجہ سے اللہ پاک اس کو بدلتے رہتے، اسی میں سے بارش بھی۔ زمین سے جیسے اعمال انسانوں کے آسمان پر جاتے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے اس طرح کے زمین پر نازل ہوتے۔ آپ دیکھو کبھی بارش کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ ہوتی، کبھی اتنی کم ہوتی ہے کہ قحط سالی آ جاتی، پیداوار نہیں ملتی، جانوروں کو گھاس اور چارہ نہیں ملتا، انسانوں کو جانوروں کو پانی نہیں ملتا، اور کبھی اتنی بارش ہوتی ہے کہ پھر سب کچھ جل تھل ہو جاتا ہے، کبھی اتنی بارش ہوتی ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا، سیلاب آ جاتا ہے، بستی کی بستی بہہ جاتی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں سے اور ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہوں تو پھر آسمان سے موقع کی مناسبت سے بارش نازل کرتا ہوں۔ وقت پر بارش ہوتی ہے اور جتنی ہماری ضرورت ہوتی ہے اتنی بارش ہوتی ہے، اور جب میں اپنے بندوں کے اعمال سے ناراض ہوتا ہوں تو بارش وقت پر نہیں ہوتی، اور جتنی ضرورت ہے اتنی بارش نہیں ہوتی یا اس سے زیادہ ہوتی۔ یہ چیز اللہ کی رضا اور ناراضگی پر موقوف ہے، اور ہم اس بات کے مکلف ہیں، ہم سے مراد ہم مسلمان، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا، اللہ پاک نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا کیا، اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم دیا، اللہ پاک نے ہمیں مکمل دین و شریعت عطا کی، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے، جو حالات بدلتے ہیں، حالات بنتے اور بگڑتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ آج آپ دیکھ لو کون سی برائی ہے جو من حیث القوم ہم نے نہیں اپنے سینے سے لگا رکھی۔ کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی کرتا ہو باقی کوئی نہ کرتا ہو۔ سود بالکل عام ہے، سود بالکل عام ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک شخص بھی اس سے بچے گا نہیں، اس کے اثرات ہر انسان پر تک پہنچے گی۔ آج تمام حکومتیں، پوری دنیا اس میں مبتلا ہے، پوری دنیا اور تمام حکومتیں اس میں مبتلا ہے۔ سودی قرض لیتی ہیں، پالیسی بنائی جاتی ہے، اپنا بجٹ بنایا جاتا ہے، اس بجٹ میں کتنا سود ادا کرنا ہے وہ رقم فکس کی جاتی ہے۔ آج ایک دم کوئی ایک حکومت بھی ایسی نہیں ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، سودی نظام سے پاک ہو، ایسا نہیں۔ اور من حیث القوم ہم نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں آپ دیکھو گے الا ماشاء اللہ کوئی آدمی ایسا ملے گا، اور وہ بھی وہ جو غریب ہوگا، وہ بھی وہ جو غریب ہوگا کہ بس اپنا کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اس کو بینک سے کوئی لینا دینا نہیں، قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کیسی بھی ضرورت آ جائے ادھار نہیں لیتا، جتنی اپنی چادر ہے صرف اتنا ہی پیر پھیلاتا ہے۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ آج تو لوگ مسئلہ پوچھتے کہ ٹاٹا کمپنی جو ہے وہ فریج بھی دے رہی ہے، واشنگ مشین بھی دے رہی ہے، موٹر سائیکل بھی دے رہی ہے، موبائل بھی دیا جا رہا ہے، گھڑی بھی دی جا رہی ہے، ہر چیز جو ضروریات زندگی میں شامل ہو نہ شامل ہو، سب چیز ہمیں سود بیاج پہ مل رہی ہے۔
اور لوگ لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، مزدور جو کماتا اور کھاتا ہے اس کے پاس بھی جو ہے 2 ویلر ہے۔ کہاں سے لیا؟ بولے ٹاٹا لے لیے، ہفتہ بھر رہے ہیں۔ لاکھ روپے کا سامان ہے، 1.5 لاکھ روپے میں خریدیں۔ اب ظاہر بات ہے لاکھ روپیہ اس کی قیمت تھی، 50,000 اوپر جو دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک دم عام ہو گیا ہے۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے، ایک کارخانے دار سیٹھ مجھ کو بتانے لگا، بولے مفتی صاحب میرے پاس 2 کاریگر ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، 4 ویلر پہ آتے ہیں کارخانہ، 4 ویلر پہ آتے ہیں، گاڑی لگاتے ہیں، کپڑا بدلتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، جانے لگتے، آتے، کپڑا بدلتے، گاڑی میں بیٹھتے اور جاتے۔ اب ظاہر بات ہے مزدور آدمی 4 ویلر کیسے لیا ہوگا؟ اگر اس کی حیثیت 4 ویلر کی ہوتی تو وہ لوم چلاتا، مزدوری کرتا؟ نہیں۔ لوگ موبائل لیتے، قیمتی سے قیمتی موبائل لیتے، سود بیاج پہ لیتے، عام ہو گیا۔ من حیث القوم ہم لوگوں نے ہر گناہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے حالات آتے، کہیں بارش کم ہے، کہیں بارش بہت زیادہ ہے۔ آج کے اخبار میں آیا کہ پونا میں اتنی بارش کہ اسکول کی چھٹی دے دی گئی، سرکار نے اعلان کر دیا گھر سے مت نکلو۔ گھر سے مت نکلو کا مطلب یہ ہے کہ سارا کاروبار ٹھپ، آفیسیں بند، دکانیں بند، اسکولیں بند، سب بند۔ اتنی بارش، بمبئی میں بہت بارش ہے، گجرات میں سیلاب آ گیا، گاؤں کے گاؤں ڈوب رہے، اور ہم مالیگاؤں میں ہیں کہ بارش کا انتظار کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ یہ ہم مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ہم کسی کو الزام نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے گریبان میں سر ڈالنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پیچھے ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا مفتی صاحب میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ میں اس سے پوچھا کیوں؟ اس نے اپنے جو معمولات بتائے کہ میں کیا کیا، کون کون سے میں نے گناہ کیے، آج مجھے یہ احساس ہے کہ میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا تو سچی اور پکی توبہ کر لے، اگر تیرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، اگر اس میں صداقت اور سچائی ہوگی تو تیری توبہ سے یہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ کبھی ہوتا ہے ایسا، کبھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے، سفر کر رہے تھے، اور اس زمانے میں جیسا سفر ہوتا تھا، معلوم ہے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھا، سائیکل آئی، موٹر سائیکل آئی، 4 ویلر آئی، ہیلی کاپٹر آ گیا، ہوائی جہاز آ گیا۔ پہلے نہیں تھا یہ سب کچھ، لوگ پیدل سفر کرتے تھے، غریب لوگ۔ کچھ پیسہ جن کے پاس ہوتا تھا وہ خچر پر، گدھے پر، اونٹ پر، گھوڑے پہ سواری کیا کرتے تھے، جیسی جس کی حیثیت ہوتی تھی۔ سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، بارش ہونے لگی۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ بارش ہو رہی ہے اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، تو وہ سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ تو قریب میں پہاڑ تھا، پہاڑ میں ایک ان کو غار نظر آیا۔ یہ 3 آدمی تھے، یہ غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر گئے، تینوں بارش کی وجہ سے غار میں چلے گئے۔ غار میں جانے کے بعد بارش بہت زیادہ ہوئی، اور ہوا یہ کہ اوپر سے پتھر کی ایک بڑی چٹان
اپنی جگہ چھوڑ دی اور نیچے گرنے لگی، اور پتھر کی وہ چٹان آ کر کے غار کے منہ پر بیٹھ گئی، یعنی غار کا جو دہانہ تھا وہ پتھر کی چٹان آ کر وہاں پہ پھنس گئی۔ اب یہ تینوں اندر اٹک گئے، جس کو ہم بولیں گے زندہ دفن ہو گئے۔ تینوں نے مل کر کے پوری طاقت لگائی کہ چٹان ہٹ جائے، وہ ہلا بھی نہیں پائے۔ پتھر کی چٹان اتنی بڑی اور بھاری تھی کہ وہ ہلا بھی نہیں پائے۔ اب یہ تینوں اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور یہ طے کر لیا کہ اب اس سے ہم نکل نہیں سکتے، اور ظاہر بات ہے کہ جب ہم زندہ دفن ہو گئے ہیں تو زندگی کتنے دن رہے گی، اور ہم راستے سے دور ہیں کہ ہم اگر شور بھی کریں گے کہ کوئی آتا جاتا ہمارا شور سن کر کے آ جائے، ایسا بھی نہیں، ہماری آواز راستے تک جائے گی بھی نہیں۔ اب تینوں مایوس ہو گئے۔ اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ہم لوگ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے زندگی میں کوئی بھلا کام کیا ہو، کوئی نیکی کی ہو، ایسی نیکی جس کے متعلق ہمیں اطمینان ہو کہ وہ نیکی میں نے اللہ کے لیے کی، کوئی ملاوٹ نہیں، دکھاوے کی ایسی کوئی بات نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کی۔ تینوں نے غور کرنا شروع کیا، اور یہ ہوا کہ ہم اس نیکی کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس مصیبت سے نجات پانے کی دعا کریں۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میرے یہاں ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے، مسافر تھا، کام مانگا، میں نے کام دے دیا، اس نے کام کیا، شام ہو گئی، اس نے مزدوری مانگی تو میں نے اس کو مزدوری دی، تو وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا اتنی کم مزدوری دے رہے ہو، جبکہ ہمارے یہاں سب مزدوروں کو اتنی مزدوری دی جاتی تھی، لیکن وہ جس جگہ کا رہنے والا تھا وہاں مزدوری زیادہ ملتی تھی، تو اس کو یہاں کی مزدوری کم لگی، وہ ناراض ہو گیا، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ تو اس کی جو رقم تھی مزدوری کی وہ میں نے اپنے کاروبار میں لگا دی۔ اب اللہ نے برکت دی، کاروبار بڑھتا گیا، تو اس کے حصے کی جو رقم تھی مزدوری کی، جب وہ بڑھی تو میں نے ایک زمین خرید لی، پھر اور بڑھی تو میں نے اس میں کھیتی شروع کر دی، پھر اور بڑھی تو میں نے جانور لے لیے، پھر اور بڑھی تو اس میں نے گھر بنا لیا۔ جب اتنا سب کچھ ہو گیا تو وہ ایک دن آیا، آ کر کے کہنے لگا میں بہت مجبور ہوں اور بھوک اور فاقے سے پریشان ہو گیا ہوں، میں نے برسوں پہلے آپ کے یہاں مزدوری کی تھی اور آپ نے مجھے جو مزدوری دی تھی وہ میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، آج میں آپ سے اللہ کے واسطے اپنی وہ مزدوری مانگتا ہوں۔ مجھے یاد تھا تو میں نے کہا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کی زمین اور یہ جانور اور یہ پیداوار اور یہ مکان سب تیرا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ غریب کے ساتھ مذاق مت کرو، جو میرا ہے وہ دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تیرے پیسے پہ ہی یہ سب کچھ بنا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اس میں سے اپنا محنتانہ بھی نہیں لیا تھا، ظاہر بات ہے میں نے محنت کی تھی اور بنایا تھا، صرف اس کا پیسہ تھا، ساری محنت تو میری تھی، میں نے اپنا محنتانہ بھی نہیں لیا، سب کچھ اس کو دے دیا۔ اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے ہم کو نجات دے۔ اتنا بولنا تھا، پتھر کی چٹان سرک گئی، مگر اتنی نہیں سرکی کہ ہم نکل سکتے۔ اب دوسرے کا نمبر آیا، اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے عشق تھا اور میں اس سے رشتہ کرنا چاہتا تھا،
لیکن کسی وجہ سے رشتہ نہیں ہو سکا، لیکن میرا دل لگا ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ میرے پاس قرض لینے کے لیے آئی، تنہائی تھی، تو اس سے میں نے کہا کہ تو جتنا مانگتی میں اس سے زیادہ دوں گا، لیکن مجھے اپنے آپ پر قابو دے۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ خاموش رہی بہت دیر تک، اور میں بار بار تقاضا کرتا رہا۔ اس نے پھر مان لیا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو طے شدہ بات کے مطابق درہم و دینار دیے، اور جب میں گناہ کے قریب، بالکل قریب پہنچا، بالکل قریب، تو اس نے کہا اتق اللہ، کہ تو اللہ سے ڈر، تو اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ یہ حرکت مت کر، تیرے لیے جائز نہیں، مجھ سے یہ گناہ مت کرو، اللہ سے ڈر۔ اس کا یہ جملہ سننا تھا، میں ہٹ گیا، اور جو درہم و دینار میں نے اس کو دیے تھے میں نے واپس بھی نہیں لیے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، اگر میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ پتھر کی چٹان اور سرک۔ تیسرے نے بھی اپنی رودات سنائی اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ چٹان ہٹ گئی، ہم تینوں باہر آ گئے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں مصیبتوں سے نجات دے دیتے۔ آج اس موقع پر کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرنا ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کلکم خطاؤن، تم سب کے سب گنہگار۔ آج اتنے بڑے مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے گناہ نہیں کیا۔ ہم سب گنہگار ہیں، کوئی چھوٹا صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، اور میں کیا گناہ کیا مجھے معلوم ہے، میرے گناہ آپ کو نہیں معلوم ہے، پروردگار جانتا ہے۔ آج میرے گناہ تم کو نہیں معلوم ہے تو تم محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے ہو، سلام کرتے ہو، دعا کی درخواست کرتے ہو، مصافحہ کرتے ہو، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے، اللہ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے۔ یہی حال تمہارا بھی ہے۔ اگر اللہ ہم پر سے اپنی ستاری ہٹا دے تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت ہے کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے، بیٹے باپ کی عزت کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے عیب چھپا کے رکھے، دونوں کے گناہ پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہی حال دوستوں کا ہے، یہی حال پڑوسیوں کا ہے، یہی حال استاد اور شاگرد کا ہے۔ سب کے ساتھ اللہ نے ستاری فرمائی۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے۔ آج ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیں اور ڈھونڈ کر کے وہ نیکی نکالیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ نیکی اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو بارش برسا دے۔ آج ہمارے پاس ابھی موقع نہیں، لیکن ہمارے پاس ایک راستہ ہے کہ آج ہم اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہماری دور کر دے گا۔
جن گناہوں کی نحوست سے بارش رکی ہوئی ہے، آج ہم توبہ کر لیں کہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، ہم بھائی بہنوں کا حق ادا کریں گے، ہم بیوی بچوں کا حق ادا کریں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، ہم کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے۔ ہم سے جو ہو گیا، آج ہم آپ اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ اب تک ہم سے جتنے گناہ ہو گئے، آج اگر ہم نے سچی پکی توبہ کر لی تو وہ سارے گناہ اللہ پاک ختم کر دے، ایک نئی زندگی ہمیں ملے گی، ایک نئی زندگی ملے گی۔ آج سے ہمارے نامے اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے، اور اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میں بھی گنہگار ہوں، ہم سب گنہگار ہیں۔ آج ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اور یہ طے کر لیں کہ تکلیف اٹھا لیں گے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تکلیف اٹھا لیں گے، نہیں پیسہ ہے 4 ویلر نہیں لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، بیاج سود کے اوپر 2 ویلر نہیں لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، واشنگ مشین سود پر نہیں لیں گے، تکلیف اٹھا لیں گے، سود بیاج پر ہم فریج نہیں لیں گے، موبائل نہیں لیں گے۔ یہ طے کر لیں۔ ان ساری چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے بہت لوگ ملیں گے جن کے پاس سائیکل نہیں، موٹر سائیکل نہیں، کار نہیں، اپنا گھر بھی نہیں، کرائے کے گھر میں رہتے، واشنگ مشین بھی نہیں ہے، فریج بھی نہیں، موبائل بھی نہیں۔ زندگی وہ بھی جی رہے کہ نہیں جی رہے؟ جی رہے۔ ہم تو شوق کے لیے گناہ کرتے ہیں نا، شوق کے لیے گناہ کرتے ہیں۔ موبائل کا شوق ہے، سستے 400 500 1000 روپے کے موبائل پہ بھی ہمارا گزارا ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے کا موبائل لینے کی؟ آج لوگوں کے پاس دیکھو 1.5 لاکھ کے موبائل ہیں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ لے رہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی لے رہے نا۔ تو ہم شوقیہ گناہ کر رہے ہیں، مجبوری نہیں ہے، ہم شوقیہ گناہ کر رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب آدمی اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، شریعت کے احکامات کو توڑ رہا ہے، اپنی نبی کی شریعت کو روند رہا ہے، پس پشت ڈال رہا ہے، تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے، انہ کان غفارا۔ اور سب سے پہلی بات جو اللہ پاک نے ذکر فرمائی وہ یہ کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی سچی پکی معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ ہم استغفار کریں گے بارش نازل ہوگی، ہم استغفار کریں گے اللہ رزق میں ہمیں اولاد بھی دے گا، مال بھی دے گا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین میں نہریں جاری کرے گا۔ ایک نہر تو وہ ہوتی ہے جو زمین کے اوپر ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایک نہر وہ ہوتی ہے چھوٹی بڑی جو زمین کے اندر چلتی ہے، جس کے ذریعے ہم کو بورنگ میں پانی ملتا ہے، کنویں میں پانی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پانیوں کے ذریعے سے تمہیں ہری بھری کھیتیاں عطا کرے گا، باغات سرسبز شاداب کرے گا، پھل پھول عطا کرے گا۔ اللہ پاک استغفار پر یہ سب کچھ دینے کا وعدہ کرتے۔ اللہ اپنی بات میں سچے، اللہ کی بات غلط نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ آج اگر مسلمان اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ موسلا دھار بارش بھی برسائیں گے، مال اور اولاد بھی دیں گے، کھیتی اور باغات سے پیداوار بھی دیں گے، اور زمین میں ظاہری اور باطنی طور پر پانی بھی عطا کریں۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم حالات میں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے بچوں کو اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنی ماں سے ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ضد کر لیتے ہیں، ضد کر لیتے کہ چاکلیٹ لینا ہے، ضد کر لیتے کہ برفی لینا ہے، ضد کر لیتے کہ کھلونا لینا ہے۔ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں دلانے پر۔ ان بچوں کا اپنے ماں باپ سے ایسا تعلق ہوتا ہے، اور ماں باپ کو اپنے بچوں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ان کی ضد پوری کرتے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کو ان سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ وہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ ان کی بات سن لیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد عبداللہ ابن مبارک کا زمانہ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز استسقاء کے لیے لوگ بستی کے باہر گئے، نماز پڑھے، دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد لوگ واپس آنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بندہ بوڑھا آدمی سجدے میں، سجدے سے اٹھ نہیں رہا ہے، سجدے میں۔ لوگ گزر رہے تھے، چلے گئے، کچھ لوگ رک گئے۔ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث گزرے، وہ وہاں رک گئے کہ یہ کون ہے؟ تھوڑا قریب گئے، بیٹھے، تو اس بندے کا یہ بولنا تھا کہ اللہ بارش ہوگی تو سر اٹھاؤں گا سجدے سے، اور جب تک بارش نہیں ہوگی سجدے میں رہوں گا۔ یہ رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد وہ سجدے میں رہا، دعا کرتا رہا، اللہ نے بارش شروع کر دی۔ جب وہ بھیگا تو پھر وہ اٹھا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرایا اور چلنے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک اس کے پیچھے پیچھے گئے کہ یہ ہے کون، یہ ہے کون کہ اس نے ضد کی، اللہ نے اس کی ضد پوری کی، جو مانگا اللہ نے دیا۔ ظاہر بات ہے یہ تعلق ناز کا ہوتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق نیاز کا ہے۔ ہم مانگتے ہیں تو روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی خوشامد کرتے ہیں، اللہ سے جھوٹا سچا وعدہ کرتے ہیں، یہ نیاز کا تعلق ہے۔ اور بعض کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کر کے دے، وہ ناز کا تعلق ہوتا ہے، جیسے بچوں کا اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، ان کو کوئی لینا دینا نہیں رہتا، ان کو اس تعلق پر ناز ہوتا ہے، میں بولوں گا تو دلا کے دیں گے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اس بوڑھے آدمی کے پیچھے 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 گئے کہ یہ بستی میں جاتا ہے، دیکھیں تو یہ ہے کون،
گھر کہاں ہے اس کا؟ جب گئے تو وہ ایک گھر میں داخل ہوا. وہ گھر ایک تاجر کا گھر تھا جو باندی غلام خریدا اور بیچا کرتا تھا. یہ گئے اس گھر کے مالک سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ کون ہے؟ بولے یہ غلام ہے. غلام ہے. کہا کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. بولے حضرت کہاں بڈھا غلام خرید کے لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ کیا خدمت کرے گا آپ کی؟ کیا کام کرے گا؟ یہ تو بوجھ ہے. اس کو کھلانا پلانا، ٹھکانہ دینا، کپڑا دینا، سب کچھ کرنا، یہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. حضرت میں آپ کو اچھا غلام دیتا ہوں، جوان غلام دیتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک نے کہا نہیں، مجھے یہ غلام چاہیے، میں اس سے خدمت لینا نہیں چاہتا، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی خدمت کروں گا. تو اس تاجر نے پوچھا کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ دنیا آپ کی عزت کرتی ہے، آپ کے پاس دنیا بھر سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آپ کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور آپ اس بوڑھے غلام کی خدمت کریں گے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ کون ہے اور اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے؟ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے تم کو معلوم نہیں؟ اس غلام نے جب یہ بات سنی تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ یہ تیرا میرا راز تھا، یہ تیرا میرا راز تھا، آج یہ راز ظاہر ہو گیا، اور اب تو مجھے اٹھا لے، مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. ایک چیخ ماری اور اس کا انتقال ہو گیا. ہر زمانے میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے، ہر زمانے میں، اور قیامت تک رہیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے. کوئی زمانہ ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہتا، ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. دنیا ان کو نہیں جانتی، وہ گمنامی اور خاموشی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اللہ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ اگر ضد کر لیں تو اللہ ان کی ضد پوری کرتا ہے، جو مانگ لے اللہ دیتا ہے. ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں. اتنا بڑا مجمع ہے، کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. دنیا ہم کو اچھا مانتی ہے، اچھا سمجھتی ہے، اچھا بولتی ہے، لیکن ہم کیا ہے ہم کو معلوم. آج اگر ہم کسی کی نظر میں اچھے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت ہے، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ستاریت ہے. اس نے پردہ پوشی کی، ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھا، تو آج لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں. اس احساس اور جذبے کے ساتھ ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ہم نے اگر سچے دل سے دعا کر لی تو انشاءاللہ یہ مصیبت اللہ ہم سے دور کر دے گی.